آوے ماہی گل لگ کدے آوے ماہی گل لگ تیری دید غریباں دا حج وے ہوئے کدے آوے ماہی گل لگ یہ جو بابے ہوتے ہیں نا جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، جو ایک سیدھے راستے پر سیدھی لائن پہ صراط مستقیم پہ چلے جا رہے ہیں، وہ پکار کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہم اس پہ چلیں گے، اور وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان پہ انعام نازل ہوتا ہے، وہ بن جاتے ہیں، اور میں ان کی آرزو میں بھاگتا رہا، بھاگتا ہوں اور بھاگتا رہوں گا کہ میں انعمت علیہم والے کسی بندے کو پکڑ لوں جس کے اوپر انعام نازل ہو، اور جب انعام کسی بندے کو ملا ہے اور جس راستے پہ وہ جا رہا ہوگا اس کا راستہ صراط مستقیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے اندر ایک چالاکی ہے، میں اس کے ذریعے خود کلامی یعنی ایک سیلف ڈائیلاگ کرتا رہتا ہوں، مجھے کس طرح وہ راہ ہاتھ آئے جو آسان ہو۔ ان جیسا انسان بہت کم پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس صدی کے ایک خوبصورت کامیاب ترین انسان تھے، بحیثیت انسان کے بھی وہ ایک اچھے انسان تھے، بحیثیت ادیب کے بھی وہ ایک بہت اچھے ادیب تھے، ایک دانشور کے بھی، ایک باپ اور ایک شوہر اور ایک دوست، اور ایک دردمند پاکستانی اور قوم پرست ہونے کی حیثیت سے بھی وہ ایک بہت ایک عظیم انسان تھے۔ محض داڑھی والا بابا، تسبیح والا بابا، منکوں والا بابا، تعویذوں والا بابا بننا کچھ اور کام ہے، مگر انسانوں والا بابا بننا کچھ اور کام ہے، اور دنیا دار والوں کا بابا بننا کچھ اور کام ہے۔ وہ کسی تکیے میں بیٹھنے والے، کسی خانقاہ میں بیٹھنے والے بابے نہیں تھے، وہ تعویذ لکھنے والے بابے نہیں تھے، وہ تو کچھ عجیب سے سوچ کے بابے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں انسان آتے تھے اور سب کی تشفی فرمایا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بابا جی کو بہت کم لوگوں نے جانا ہے کہ وہ کیا تھے، ان کا دوسرا روپ کیا تھا، وہ کس دنیا میں رہتے تھے۔ یہ تو بظاہر جو کچھ بھی ہے سامنے کہ وہ تھے، لیکن اصل میں وہ کچھ اور تھے، جس کو نہ تو انہوں نے بتانا اور سمجھانا ضروری سمجھا کسی کو، کہ ایون کہ ان کے بہت قریب لوگ بھی انہیں نہیں جانتے تھے کہ اصل میں کیا ہے۔ بالکل وہی بات جو قدرت اللہ شاہ مرحوم کے ساتھ تھی، وہ کیا تھے وہ نہیں جانتے، اور یہ ایچ ادر ایک دوسرے کو خوب سمجھتے تھے اور کیا تھا۔ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد یہ ایک سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔